بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ برادران اسلام، مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اور مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کو شامل کیا۔ اسلام کی نعمت اس کو عطا خود کی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں کو اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تمہیں پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا گیا تمہارا دین اسلام ہو۔ احسان شناسی کا تقاضا، یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ اور سب سے بدتر انسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کا احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے۔ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا تو اس کے اس احسان کا صحیح شکریہ ہے کہ آپ خاتم النبیین کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا تو اس کی مہربانی کا حق آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں، آپ پورے مسلمان بنے۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم حق آپ کس طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسانی فراموشی کو بال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ بننے کا پہلا قدم کہ مسلمان بننے کا پہلا قدم کیا ہے، اب سنیں، دھیان سے سنیں گا۔ اس کے بعد آپ دوسرے سوال یہ کریں گے، آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل سے چاہتا ہے، وہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں اس کی ایک جزو کے سامنے پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے خطبے میں آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچیں کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام کے ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان اس طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہم کا بچہ برہم پیدا ہوتا ہے، راجپوت کا بیٹا راجپوت، جٹ کا بیٹا جٹ پیدا ہوتا ہے، ایک شودر کا لڑکا شودر پیدا کیا؟ مسلمان کی نسل یہ ذات نہیں کہ جس طرح انگریزی کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہوگا وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے۔ کہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نہ کہ نہیں صحیح مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان کی نسل وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص ہوا برہم ہو یا راجپوت یا انگریز ہو یا جٹ یا پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے قبول کیا تو مسلمان میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر پیدا ہو اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمان کی جماعت میں خارج ہو جائے، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیونکہ حضرات آج میرے سوالات کے یہی جواب دیں گے نا۔ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت مسلمان ہونے کی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ یہ کوئی نسل چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت یا خود بخود کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، ہوا آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں گے تو آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ ان کو پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھین بھی سکتی ہے معاذ اللہ۔ اسلام لانے کا مطلب، اب ہم اس کا پہلا قدم پڑھ لیا، ہم نے کہا تو اس میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ پہلے کیا مسلمان کا نام ہے اور اسلام لانے کا مطلب۔
نہیں، اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان بن گیا ہے، وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہم بچاری وغیرہ سمجھے بوجھ سنسکرت کے چند منتر پڑھتے ہیں، اسی طرح ایک عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھ زبان سے ادا کرے ہوئے بس مسلمان ہو گیا۔ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام نے کا مطلب ہے کہ حضرت محمد نے جو تعلیم دی اس کو آدمی جان کے سمجھ کے دل سے قبول کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلی ضرورت علم۔ یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی ہے، اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہم پیدا ہوا ہے اور برہم نہیں رہے گا۔ ایک شخص کے بغیر جٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جٹ پیدا ہوا ہے، جٹ ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدائش ہے، مسلمان نہیں ہوا کرتا، بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے، اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہو کہ اگر جہالت کے ساتھ مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں سے کپڑے پہنتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان در حقیقت سے شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق کا نام کا نہیں ہے کہ وہ رام پرساد ہے اور یہ عبداللہ ہے اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اس طرح ایک کافر کا اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے۔ وہ دھوتی باندھتا اور یہ پاجامہ پہنتا ہے اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ دونوں میں کے درمیان علم کا ہے، مطلب جیسے ہمارے اور کفاروں کے بیچ بس نماز کا فرق ہے، قرآن پاک کا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ آگے بڑھیے۔ وہ کافر اس کے وہ نہیں جانتا خدا ند عالم کا اس سے اور اس کے خدا ند عالم سے کیا تعلق ہے، اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور کافر میں کیا فرق چیز کی بنا پر فرق کرتے ہو، کیونکہ یہ کہتے ہو کہ تو کافر اور یہ مسلمان ہیں۔ حضرات یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے۔ آپ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں پر موقف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اگر تھوڑی ہی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے ایک پنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں، اس کو خبر بھی نہ ہو تو وہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہو مل جائے، اسے کہے کہ ارے میاں تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ دے گا، اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ خطرات اس شخص کو اس لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اسے بھٹکا سکے گا۔ بس اسی قیاس کے لیجیے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہ وہ خود ہی
علم کی تعلیم میں ناواقف ہو، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت دی گئی، جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے جو جہال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کا ہر قدم اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم کفر و شرک اور گمراہی سے فسوق و وجود کے جو ٹھہرے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں آنے والا ملے گا تو اس کو دو چار باتیں ہی سنا کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اب آتی ہے علم کی اہمیت، لاسٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ اگلے چیپٹر کا نام ہے، میں بول دیتا ہوں، مسلم اور کافر کا اصلی فرق۔ اہم علم کی اہمیت پر اگلا چیپٹر وہ ہے، صحیح ہے، مسلمان اور کفر میں اصلی فرق۔ اچھا، اہم علم کی اہمیت پر بھائیو، یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اس پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ اسے بے پرواہی کی جائے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دینے پہ غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے اگر غفلت کرو گے تم بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر بتاؤ کہ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنے زراعت کو پانی دینے والی فصلوں کی حفاظت میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشی کو چارہ دینے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں، محض اس لیے اگر غفلت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو جس پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے۔ کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے؟ زیادہ عزیز نہیں۔ تم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو کیا اس وقت اور محنت کا 2/4 حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیز کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم شخص مولوی بننے بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں کا ہر شخص دن کے 24 گھنٹے کا صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھ میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، بوڑھے اور نوجوان کے پاس بھی حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا مقصد جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کے لبے لباب جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور کس جگہ جو چیز قائم کرنے کے تشریف لاتے تھے اس خوب پہچان لے، اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان عزیز ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارا اگلا چیپٹر ہے مسلم اور کافر اور اس کا اصلی فرق۔ انشاءاللہ کل میں اس کی ہی دوبارہ بنا کے ویڈیو چلاؤں گا پورے چیپٹر کی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ توفیق اللہ باللہ۔